یہ واو کس چیز پہ عطف ہے جی؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا. کیوں یہ ہم نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اس میں معذوف ہے؟ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ حرف سے جملہ شروع نہیں ہو، نہ فعلیہ نہ اسمیہ. تو یہ الہ آدن ہے، تو یہ الہ کیا ہے؟ مقدم ہے. تو اس میں آپ کو کہیں بھی حالت رفع میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اب اخا، اخو، اخا، اخی، اخو حالت رفع میں، اخا حالت نصب اور اخی حالت جر. تو اخا آیا تو یہ حالت نصب میں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مفعول ہے. یہ مفعول ہے تو دو چیزیں تو یہاں پہ معذوف ہیں، نظر نہیں آ رہی، چھپی ہوئی ہیں. کیا کیا؟ ایک فعل، دوسرا فاعل. مفعول ہے کہ فلاں کو بھیجا، تو بھیجنا بھی معذوف ہے، بھیجنے والا بھی چھپا ہوا. تو ارسلنا، ارسلا اس نے بھیجا، نا فاعل، تو یہ دونوں معذوف ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا أَخَاهُمْ، اخا مفعول ہے تو ترجمہ ہوگا بھائی کو. لیکن اخن نہیں آیا. اخن کیا آیا؟ مضاف. اخا اسم ہے، اسم کے ساتھ ضمیر آ جائے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ اسم کے ساتھ ضمیر آئے تو کیا ہوتی ہے؟ مرکب اضافی، مضاف الیہ بن الیہ. جاتی ہے، مرکب اضافی. تو اخا بھائی کو، کس کے بھائی کو؟ ہم ان کے بھائی. ان کے بھائی. ابھی یہ آگے خود ہی پتہ چل جائے گا. ہم نے بھیجا اخاہم، ان کے بھائی کو. اس اخا کا بدل کیا ہے؟ اخا کس حالت میں ہے؟ اخا حالت نصب میں. نصب میں. تو نصب کا اس کا بدل آ گیا ہودن، کس حالت میں ہے؟ نصب میں. نصب. ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا الہ کی طرف. کی طرف. الہ حرف جر. جر. اس نے آدن کو کر دیا دن. دن. آدن مطلب قوم عاد کی طرف. ہم نے قوم عاد کی طرف اخاہم. اب یہ ہم کی ضمیر جو ہے یہ قوم عاد کی طرف جا رہی ہے کہ ان کے بھائی حضرت ہود علیہ. تو بھائی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق کس قوم سے تھا جی؟ قوم عاد. قوم عاد سے. تو ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا قوم عاد کی طرف. قالا، انہوں اس نے کہا، فرمایا. انہوں نے فرمایا. یہ مقولہ ہے. یا قومی، یا کیا ہے؟ حرف ندا. حرف ندا ہے. اے قومن. اب دیکھیں یہاں پہ حالت کیسے بنی ہے؟ قومن، لوگو. اب یا آیا تو یہ بن گیا مو. پہلے آہستہ آہستہ چلتے ہیں. کیا بن گیا جی؟ قوم. یا قوم، اے قوم.
لیکن یہ بن گیا مرکب اضافی اضافی. میں ٹھہرے، جو مرکب اضافی بنا، مضاف مضاف الیہ کیا ہوا؟ مجرور ہوا. حرف ندا کے بعد مضاف جو آتا ہے وہ کون سی حالت میں آتا ہے؟ ہمیشہ مضاف جب حرف ندا کے بعد مضاف مضاف الیہ آئے گا تو مضاف حالت نصب میں. ربنا، یا ربنا، اے ہمارے رب. ربا کی زبر کیوں آئی؟ یا کے بعد مرکب اضافی میں مضاف بن کے آیا تو وہ حالت نصب میں نصب میں ہوتا ہے. لیکن یا متکلم کیا کرتی ہے؟ یہ اپنے پیچھے زیر لے آتی ہے. تو گو کہ یہ قومی لکھا ہوا ہے لیکن یہ کون سی حالت میں ہے؟ نصب میں. حالت نصب میں. یا قومی ترجمہ ایسے کریں گے، اے میری قوم. قوم. ٹھیک ہے جی. تو یہ اصل میں کس حالت میں ہے؟ حالت نصب میں، مرکب اضافی ہونے کی وجہ سے. جب یہاں پہ زیر آ گئی تو یہ کدھر گئی؟ اڑ گئی. یہ لکھی نہیں، یہ کی جگہ اس کی ریپرزینٹیٹو آ گئی زیر. زیر نے بتایا کہ میرے پاس یہ ہے لیکن لکھی ہوئی نہیں. یا قوم، اے میری قوم. قوم، اعبدو کیا مادہ ہے؟ این بے دار. بیدا. ابدا یا کیا مطلب ہے ابدا؟ یا عبادت کرنا. عبادت، عبادت کر. ابدا اس نے عبادت کی یا بدو وہ عبادت کرتا ہے. کون سا یہ باب ہو گیا؟ باب نصر. ایک ہے باب کرما سے آبودا یا اس کا کیا مطلب؟ غلام ہونا. جیسے عبداللہ، اللہ کا غلام مطلب بندہ، بندہ ہونا، اللہ کا بندہ ہونا، غلام ہونا. تو عبدن اس باب سے آئے گا، باب کرما سے، تو کیا مطلب ہوگا؟ غلام، بندہ، عبد. اور اس سے آئے گا نون سے عبادہ یا بدو، تو مطلب عبد کا کیا ہوگا؟ عبادت کرنا. اس میں آئے گا فاعل تو کیا بن جائے گا؟ عابد، عبادت کرنے والا. والا. تو یا قومی یعبدو وہ عبادت کرتا ہے. کرتا ہے. تعبدو تم کرتے ہو. تم عبادت کرتے ہو. تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو. آبدو بھی آپ نے پڑھا ہے، کہاں پڑھا ہے جی؟ میں عبادت کرتا ہوں، کہاں پڑھا ہے؟ سورۃ الکافرون کے اندر. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا. ما تعبدون، ما تعبدون جن کی تم سب بندگی کرتے. اور نعبدو ہم عبادت ہم بندگی کرتے، ہم عبادت کرتے ہیں. تعبدون تم سب بندگی کرتے ہو. تعبدون، اب اس کا کیا بنانا ہے؟ امر. امر بنانے کے لیے کیا ہوگا؟ یہ علامت مضارع بھی گئی اور اعرابی نون بھی یا چلا گیا. اب عین خاموش ہے، اسے بلانے کے لیے حمزۃ الوصل لگے گا. آگے پیش ہے عین کلمے پہ تو یہاں پہ بھی پیش ہے. اعبدو بندگی کرو کرو، عبادت کرو. دونوں معنی میں آ گیا نا. اس باب سے بھی اس پہ سے غلام بھی کس کے بنو، بندے بھی کس کے بنو، اللہ اور عبادت بھی کس کی کرو؟ اللہ اللہ. جی بندے تو اللہ کے ہیں لیکن عبادت کسی. دنیا میں کوئی ہے کہ جو اللہ کا بندہ نہ ہو، اللہ کی مخلوق نہ ہو؟
لیکن وہ پوجا کس کی کر رہا ہے؟ کوئی پیسے کی، دولت کی، کوئی بتوں کی، کوئی کس کی، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی۔ تو بندے بھی اللہ کے ہی بنو، غلامی بھی کس کی اختیار کرو، اور عبادت بھی اللہ کی۔ یا قوم اعبدوا اللہ، بندگی کرو کس کی؟ اللہ اللہ کی۔ اب اللہ کو یہاں پہ آئے گا کیونکہ مفعول ہے اعبدو کا، اس کا مطلب ہے کہ پوجو۔ کس کو پوجو جی؟ اللہ اللہ۔ تو حضرت ہود کا پیغام کیا ہے؟ اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ۔ کیا جی؟ ما کون سا ہے؟ نافیہ پہلے نافیہ رکھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہے کہ نہیں۔ اب یہاں پہ یہ کس چیز کی نفی کر رہا ہے؟ الہ الہن، ما الہن، نہیں ہے کوئی من آیا، اس کو آپ زائدہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کس لیے آتا ہے؟ مزید نکرہ کرنے کے لیے۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ گرمی بڑی تھی، باہر کوئی بندہ نظر نہیں، کوئی بندہ نظر نہیں آیا۔ اب کہتے ہیں جی کہ بالکل کوئی بندہ بھی، انتہائی یعنی کہ ہر طرف دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں۔ تو من مزید نکرہ کرنے کے لیے ہے۔ اصل میں کیا تھا؟ الہن، کوئی معبود نہیں۔ الہن میں بھی، الہن نکرہ ہے، اس میں بھی کوئی معبود کا لفظ آئے گا، کوئی معبود، لیکن اس کو مزید نکرہ کر دیا، کوئی بھی، تو من آ گیا۔ من حرف جر ہے، اس نے الہن کو کیا کر دیا؟ مجرور الہ ہے۔ ما لکم، لکم لام تعلیل، کے لیے، کم تمہارے تم سب کے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ قوم یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، تمہارے لیے کوئی بھی نہیں ہے معبود غیرہ۔ غیرہ کو کیا مطلب ہے؟ دوسرا غیرو، غیرن نہیں آیا، غیرو آ گیا تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا۔ مضاف۔ تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا دوسرا؟ کس کا غیر؟ کس کا کوئی دوسرا؟ ہو، اس کا یہ ہو کون ہے؟ اللہ۔ اعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، تو یہ ہا کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ اللہ کا کوئی دوسرا، اللہ اکیلا ہی، اس کا کوئی دوسرا نہیں، اس کے علاوہ کوئی دوجا عبادت کے لائق۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے، اب من لگا تو کوئی بھی الہ عبادت کے لائق، غیرہ اس کے علاوہ، لکم تمہارے لیے۔ یہاں پہ حضرت نوح یہ جملہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ، یہ کہا ہے، نہیں، کیا کہا ہے؟ او ہے ہی نہیں بھائی، کوئی عبادت کے لائق ہے؟ مثلا کوئی بت کھڑا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ چلیں فرض کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت بنا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نبی ہیں، رسول ہیں، کہاں پہ ہیں اس وقت؟ آسمانوں میں ہیں۔ آسمانوں میں اللہ اٹھا کے کوئی ان کی شخصیت میں شک شبہ، کوئی مقام میں شک شبہ،
کتنا اونچا مقام ہے، بہت اونچا. عبادت کے لائق ہیں نہیں جتنا مرضی اونچا مقام ہے، عبادت کے لائق. نہیں عبادت کے لائق ہونے کے لیے کیا کوالٹیاں چاہیے؟ اللہ ہونا چاہیے، ذاتی صفت ہونی چاہیے اس کو. حضرت عیسیٰ خالق ہیں؟ نہیں خالق. رازق ہیں؟ نہیں حفیظ ہیں؟ نہیں دکھوں سے تکلیفوں سے بچا سکتے ہیں؟ آمنہم من خوف والی بات ہے؟ نہیں کائنات. اچھا، عالم الغیب والشہادہ ہیں؟ نہیں اچھا، اس سے بھی اگلا سوال، مدبر الامر ہیں؟ نہیں یہ کون ہے؟ تو عبادت کے لائق کون ہوتا ہے؟ اللہ رازق، مالک، خالق، مدبر الامر، یرسل الغیث. بارشیں کون برسا رہے ہیں؟ اللہ. اللہ عبادت کے، عبادت والی باقی تمام صفات حضرت عیسیٰ کی بہت بلند، بہت ہی بلند ہے، لیکن عبادت کے لائق وہ کوالٹیز ان کے اندر نہیں ہیں کہ جو کسی کو عبادت کرنے پہ مجبور کر دے، کہ حضرت عیسیٰ کو سجدہ کر دو، حضرت عیسیٰ کو رازق بنا لو، حضرت عیسیٰ کو خالق بنا. یہ کوالٹیز حضرت عیسیٰ میں یہ اللہ. ما لکم من الہ، کوئی ہے ہی نہیں بھائی اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق جس کا کوئی بندہ ذکر کرے. اچھا، اب سوال کیا پیدا ہوتا ہے، یہاں پہ لوگ عبادت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے سجدے دیتے ہیں؟ تو جن کو وہ سجدے دے رہے ہیں وہ عبادت کے لائق ہیں؟ نہیں یہ کیا ہے؟ شرک شرک تو ہے ہی ہے نا، یعنی جہالت بھی ہے اپنی سطح، ظلم بھی اپنی جگہ، جہالت ہے بہت بڑی. اب اس بات میں کوئی شک ہے آپ کی کہ ان کا مطلب کیا ہے؟ کوئی شک نہیں مطلب اس کا. ان کا مطلب شمشاد صاحب کیا ہے؟ کچھ سمجھ آیا؟ ان کا مطلب کیا ہوا؟ ان کے بعد اللہ آ گیا تو ان کا مطلب آفتاب صاحب کیا ہے؟ نہیں. ان کے بعد اللہ آ گیا تو ان کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. مگر نہیں، مگر تو اللہ کا مطلب ہو گیا. نہیں ہو انتم، تم آپ تم سب، اللہ مگر مگر کیا ہو؟ مفترون. کیا معنی ہے جی؟ فار یا فرا یف یفری، کیا مطلب؟ گاڑ لینا کاٹنا، چیرنا. اچھا جی، بات بنا لینا، جھوٹ یعنی کہ بنا لینا. دوسرا بھی ایک بتایا تھا، فریا یفرا، کیا مطلب تھا؟ حیرت زدہ ہونا، دہشت زدہ ہونا. کون سی صورت میں آیا جی؟ سورہ مریم وَلَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا مریم فَرِيًّا. یہ فعیل ان کے وزن پہ ہے فریٌ، دہشت زدہ یعنی کہ ہونا، یعنی ایسی چیز لے کے آ گئی ہو جو حیرت زدہ، دہشت زدہ کرنے والی. تو فرا یفری، اب یہ کس مادے سے آ گیا جی؟ افترا افعال سے. باب افتعال. افتعال تے فالتو آئی نا، کیا فالتو آئے؟ تے. افطرا یفتر
یفتری جھوٹ گھڑنا، باندھنا، جھوٹ باندھنا، جھوٹ گھڑ کر باندھ، یعنی پہلے جھوٹ گھڑا ہے، میں کہا جی میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ شمشاد صاحب فلاں جگہ یہ کام، جھوٹ گھڑا ہے، پھر کس کے سر باندھ دیا ہے؟ شمشاد صاحب کے سر باندھ۔ تو افطرا یفتری، یفتری سے کیا بنانا ہے؟ مفتری، فائل بنانا، فائل یفتری۔ اب اس کو فائل بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ علامت مضارع کو ختم کرنا ہے، لگانا ہے میم، میم، اوپر پیش، اور یہاں پہ مفتریون، جھوٹ گھڑنے والے، والا، مفتریون واحد ہے، جھوٹ گھڑنے والا، والا، اور اس کے ساتھ واو نون لگے گا تو والے، واو نون کی وجہ سے رے کی جو زیر ہے وہ کیا بن جائے گی؟ واو، پیش بن جائے گی۔ مفترونا، جھوٹ گھڑنے والے، جھوٹ باندھنے والے، والے۔ ان انتم الا مفترون، تم نہیں ہو مگر، یعنی ان کی باقی تمام صفات کی نفی کر کے ایک چیز کو سامنے لایا گیا ہے کہ تمہاری شخصیت کا اور کوئی پہلو نہیں ہے، بس تم جھوٹ باندھنے والے، گھڑنے والے ہو۔ گھڑنے اور باندھنے میں کیا فرق ہے؟ جھوٹ گھڑنا یہ ہے کہ یہ جو شخصیت ہے، یہ بت جو ہے، یہ فلاں فلاں کام کرتا ہے، یہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، فلاں، یہ جھوٹ گھڑنا ہے۔ اب باندھنا کس پہ ہے؟ اللہ پہ۔ اللہ پہ کیسے باندھا ہے؟ کہ یہ جو مشکل کشا بنا ہے، اس کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ نے بنایا ہے؟ اللہ خود مشکل کشا ہے۔ اللہ کیوں خود مشکل کشا ہے؟ جی کوئی ایک آیت سے دلیل دیں۔ نہیں وہ تو ہو گیا نا، مشکل، اللہ حاجت روا ہے، اللہ خود رازق ہے۔ ایک آیت سے ایسی آیت پڑھیں گے جس سے پتہ چلے کہ یہ سارے کام اللہ کے ہی، یہ تو رازق کا ہو گیا۔ یہ تو شافی ہو گیا۔ علی کل شیء قدیر، اس سے بھی سمجھ نہیں لگی۔ چلیں آپ کو نشانی بتا دیتے ہیں، آیت الکرسی۔ اللہ کو اونگ آتی، نیند آتی، ایک لفظ استعمال ہوا ہے یعودو، یعودو، اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈھیلا پڑ جانا، تھک جانا، یا آسان سمجھے تو عاجز ہو جانا۔ عاجز ہونا کیا ہے؟ ایک ہے آپ کہیں جی میں کام کرنا نہیں چاہتا، ایک میں کرنا تو چاہتا ہوں، میں کہوں جیسے ٹھیک ہے 20 کلو اٹھائیں آپ وزن، آپ اٹھا لیں گے؟ نہیں، اگر میں کہوں 100 کلو اٹھاؤ تو عاجز آ جائیں گے نا۔ آپ کہیں جی میرے اندر تو 100 کلو اٹھانے کی طاقت ہے، یہ یعودو کا معنی ہے، یعنی آپ یہ کام کرنے کے آپ میں صلاحیت ہی نہیں ہے جی بھائی، آپ میں طاقت ہی نہیں ہے یہ چیز، آپ تھک گئے کام کر کر کے، اب مزید آپ کے جسم میں وہ قوت باقی نہیں رہی۔ تو لا یعودہ حفظہما، یہ جو زمین و آسمان، یہ کائنات ہے، اس کی حفاظت، اس کی ترتیب کرنے سے اللہ تھکا، اور اس سے بھی بڑھ کے مدبر الامر ہے، تمام کاموں کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ اللہ، تو مشکل کشا کون ہے؟ اللہ، اللہ۔ حاجت روا خود اللہ ہے، اس نے کسی کو حاجت روا بنایا نہیں ہے، بنایا ہے تو کوئی اس کے لیے سند، حدیث یا قرآن سے
ہے کوئی سند؟ تو اگر نہ قرآن میں کوئی سند ہے نہ حدیث میں کوئی سند ہے، اور کوئی کہے کہ اللہ نے فلاں کو مشکل کشا بنا دیا، تو اس نے در حقیقت کیا کیا؟ ایک جھوٹ گھڑا، اور گھڑ کے کس پہ باندھا؟ اللہ پہ، کہ اللہ نے بنایا ہے۔ ان انتم الا مفترون، تم کچھ بھی نہیں ہو ماں سوائے جھوٹ گھڑنے والے، جھوٹ گھڑ گھڑ کے اللہ پہ باندھی جا رہے۔ سر پچھلی آیت ہم نے جو پڑھی تھی، ما لکم من الہ غیر، یہاں پر مجھے کوئی یعنی کہ نظر نہیں آ رہا کہ ما کا ترجمہ ہم نے نافیہ کیا ہے، کس وجہ سے کیا؟ آگے ماضی بھی نظر نہیں مجھے آ رہا، اللہ بھی نظر نہیں آ رہا، اسلوب، اسلوب کون سے اسلوب کے تحت ہم نے نافیہ کیا ہے اس کو؟ ترجمے کا اسلوب۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ دوسرا کوئی چیز وہاں پہ فٹ نہیں بیٹھتی، چلیں وہ میں آپ کو، میں نے لکھا تھا لیکن پھر ذہن میں نہیں رہا۔ ما لکم کا معنی، ما کا معنی نافیہ کی جگہ اگر سوالیہ کیا جائے، نہیں آئی اسلوب صاحب دیکھیں، ایک منٹ، ادھر تکنا آیت تک تکو۔ سوالیہ تو ہو نہیں سکتا، ما لکم من الہ غیر، سوالیہ نہیں ہو سکتا۔ اور موصولہ ہو سکتا ہے، جو کوئی جو تمہارے کوئی لیے تمہارے ہے، لیے نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مجبوری ہے جملے کی کہ ہمارے پاس نافیہ کے علاوہ کوئی آپشن بچتا ہی نہیں، نہیں۔ ٹھیک، تھینک یو۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اب اس آیت کو۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، وَإِلَىٰ عَادٍ، آدن ہوگا یا آدن؟ عادن ہوگا، آگے ہلکی آگے، دن آگے ہلکی۔ ہلکی آگے۔ إِلَىٰ عَادٍ إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ أَخَاهُمْ هُودًا هُودًا قَالَ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ، مِنْ إِلَٰهٍ، من کے نون کا اظہار ہے، کیوں؟ آگے ہلکی ہے، آگے حمزہ آ گیا ہلکی ہے، اور الہن کے نون کا اظہار ہے یا اظہار ہے، کیوں؟ ہلکی ہے، پھر غین آ گیا وہ بھی ہلکی ہے۔ من الہن غیرہ من إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ان انتم، ان انتم، ان کے ان کا کیا ہوگا؟ ان بھی اظہار ہے، آگے ان کا اظہار نہیں ہے، انتم کے نون کا اظہار نہیں ہو سکتا کیونکہ آگے کوئی ہلکی نہیں ہے، انتم انتم الا الا مفترون۔ مفترون۔ صدق اللہ۔ جی جی ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا، اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی امورنا، اللہم یسر لنا هذا الامر، اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔